UCS کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ چاروں صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہوگی کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کے کفن دفن، غسل اور جنازے کی مذہبی رسومات کیسے ادا کی جائیں گی۔ اس حوالے سے محکمہ ریلیف کی جانب سے طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور اسپتالوں کو اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جن کے مراحل آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ پہلا مرحلہ، میت کو خاص قسم کے پلاسٹک کے بیگ میں بند کرنا۔ محکمہ ریلیف کی جانب سے جاری کردہ ہدایت نامے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی میت کو بیگ میں رکھنے یا اسے ڈیل کرنے کے دوران ہاتھ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح ہاتھوں کی صفائی کے علاوہ میت کو پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے سے پہلے اسپتال کے عملے کو پروٹیکٹیو گیئر یعنی ماسک، دستانے، سرجیکل گلوز اور اینک جس سے آنکھیں بچائی جا سکیں پہننا لازمی ہوگا۔ پلاسٹک بیگ میں میت کو رکھنے سے پہلے بیگ کو ڈس انفیکٹڈ کرنا ہوگا، یعنی اس کو ایک خاص قسم کے کیمیکل سے صاف کرنا ہوگا تاکہ اگر اس پر کوئی ممکنہ وائرس موجود ہوں تو وہ دوسرے شخص میں منتقل نہ ہو جائیں۔ اسی طرح وہ آلات جو اس مریض کے علاج کے دوران استعمال ہوئے ہوں انہیں بھی ڈس انفیکٹ کرنا لازمی ہوگا تاکہ ان سے بھی وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے، جبکہ مریض کو جس بستر پر رکھا گیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پورے وارڈ کی صفائی بھی لازمی ہوگی۔ دوسرا مرحلہ، میت کو آئسولیشن وارڈ سے نکالنا۔ محکمہ ریلیف کی ہدایات کی روشنی میں جب میت کو پلاسٹک بیگ میں بند کر دیا جائے تو اسپتال کا تربیت یافتہ عملہ اسے آئسولیشن وارڈ سے نکالے گا، لیکن اس سے پہلے پروٹیکٹیو گیئر یعنی ایک خاص قسم کا سوٹ اور N95 ماسک، سرجیکل گوگلز اور سرجیکل دستانے پہننا لازمی ہوں گے۔ اس کے بعد مرنے والے کے جسم سے لگے آلات، پائپ یا ٹیوب کو ہائپو کلورائڈ کیمیکل سے صاف کیا جائے گا اور ان کو صحت کے اصولوں کے مطابق ضائع کر دیا جائے گا، جبکہ متوفی کی ناک اور منہ کو اچھی طرح سے بند کیا جائے گا تاکہ ان سے کوئی مائع چیز باہر نہ نکلے۔ اگر اہل خانہ میت کو آئسولیشن وارڈ میں پلاسٹک بیگ میں رکھنے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو احتیاطی تدابیر اپنا کر اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہدایات کے مطابق پلاسٹک بیگ میں رکھنے سے پہلے میت کو اسپتال کی شیٹ یا میت کے اہل خانہ کی جانب سے فراہم کردہ کفن میں رکھ کر اس کو پلاسٹک بیگ میں اچھی طرح بند کیا جائے اور مزید احتیاط کے لیے اس کو لکڑی کے باکس میں رکھ دیا جائے۔ اسپتال کے عملے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ میت کی حرمت کا خیال رکھیں، دکھی اہل خانہ کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور ان کی کونسلنگ بھی کی جائے۔ اس کے بعد میت کو اہل خانہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، میت کو قبرستان منتقل کرنا۔ پلاسٹک بیگ اور لکڑی کے باکس میں رکھنے کے بعد میت کو قبرستان منتقل کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ اسپتال کا جو عملہ میت کو قبرستان منتقل کرے گا ان کے لیے ماسک اور دستانے پہننا لازمی ہوں گے۔ ہدایات کے مطابق جس گاڑی یا ایمبولینس میں میت کو منتقل کیا جائے گا اس کو بھی منتقلی کے بعد اچھی طرح سوڈیم ہائپو کلورائڈ سے دھونا لازمی ہوگا۔ چوتھا مرحلہ، میت کا آخری دیدار، جنازہ اور غسل۔ ہدایات کے مطابق اگر میت کے قریبی رشتہ دار ان کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں تو وہ باکس میں لگے شیشے سے میت کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میت کا جنازہ یا دیگر مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن کسی کو میت کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہدایت کے مطابق میت کو غسل دینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے ایک دوسرے وائرس ایبولا کی وبا کے دوران 2017 میں جو ہدایات جاری کی تھی، جن میں مسلمانوں کی میتوں کو دفنانے سے پہلے پانی سے غسل دینے کی اجازت نہیں تھی، تاہم کفن کے اوپر سے ہاتھ سے مسح کرنے کی اجازت تھی، جس سے مذہبی رسم پوری ہو جاتی ہے۔ WHO کی ان گائیڈ لائنز میں یہ بھی درج ہے کہ مسلمان افراد کی میت کو جب قبر میں اتار دیا جائے تو ان کے عزیز و اقارب کو اجازت ہوگی کہ وہ قبر پر پہلے کچھ بیلچے مٹی ڈال دیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے کلچر کا حصہ ہے اور اس عمل کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے بعد میت کو دفنانے کے بعد عزیز و اقارب کو ہاتھ دھونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح میت کو دفنانے والے اسپتال کے عملے کو بھی اسپتال جانے سے پہلے ہاتھ کو درست طریقے سے صاف کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ دوستو، دعا ہے کہ تمام موذی امراض، خاص کر کرونا اور اس قسم کی تمام وبائی امراض سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔
اور اس قسم کی بیماریوں کے اللہ پاک جلد از جلد خاتمہ فرمائے، آمین۔ دوستو، مزید اپڈیٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے UCS چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔